جنید یہ 2 دن پہلے یہ بلڈ ڈونرز کا ڈے تھا، پوری دنیا پہ منایا گیا ہے، وہ ہم اپنی کو دوسرے رولوں میں ہی پڑے رہے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کر سکے. یار یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے، اس پہ تو ضرور کو بات کرو. تم شروع کرو. یار میں بات کرنے کو کہہ رہا ہوں، کو بلڈ دینے کو تو نہیں کہہ رہا. تم تو ایسے گھبرا رہے ہو. بلڈ دینے سے گھبرانا چاہیے؟ نہیں، بات تو تم نے ایسی کی ہے، گھبرانا تو بالکل نہیں چاہیے. بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ گھبراتے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے نا. نہیں یار، جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کی فوراً پہنچتے ہیں. ہمارا کلچر تو یہی بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس شاید خون کی بہتات جمع ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا. جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، مطلب انٹر لنکڈ لوگ ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر کسی مصیبت کے وقت، حادثے کی صورت میں. ہاں، یہ زلزلہ آیا، جب یہ سیلاب آتا ہے تو اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو خون دینے والوں کی لمبی لمبی یعنی قطاریں لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ہاں خون دینے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے. اچھا جی. ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہاں سالانہ 35 سے 40 لاکھ خون کی بوتلوں کی ضرورت ہے، لیکن جو جمع ہوتی ہیں وہ 12 سے 15 لاکھ کے قریب ہے. اللہ پھاڑے، اتنا زیادہ فرق ہے یار. جی بالکل. نہیں تو کیوں اتنا فرق ہے؟ یہاں پہ لوگ تو بیچارے چاہتے ہیں کہ مدد کی جائے دوسرے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً 70% جو خون حاصل کیا جاتا ہے وہ یا تو ادلے بدلے میں ہوتا ہے، یعنی ایکسچینج کیا جاتا ہے بلڈ، یا خون خریدا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ خون صرف ضرورت کے وقت نہیں دینا چاہیے، خون دیتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خون پراپر سٹور کرنے کی فیسلٹیز موجود نہیں، یعنی جو بلڈ بینکنگ کا ایک ماڈرن سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا، یہ جو بلڈ بینک بنے ہوئے ہیں ویسے کچھ تو ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں خون کے حوالے سے. فاطمید فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ ہلال احمر جمع کرتا ہے. سندس فاؤنڈیشن کا بڑا لاجواب کام ہے، کم و بیش پنجاب کے میرا خیال 10 سے زیادہ شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف حادثے کے وقت خون نہ دیا جائے، صرف اپنے دوستوں کو خون نہ دیا جائے. ویسے یہ جو سندس فاؤنڈیشن والے ہیں، انہوں نے تو پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ مل کے بڑا خون اکٹھا کیا، کرتے رہتے ہیں یہ اس طرح کے. یہی ہے نا کہ اگر ایسی اور بہت سی تنظیموں کی ضرورت ہے ہمیں، جو یعنی خون ہر وقت، جن کے پاس خون کا ذخیرہ موجود ہو اور ضرورت کے وقت وہ فوری طور پر فراہم کر سکے. یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے، اس ٹرینڈ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین منو بھائی صاحب ہیں، اب وہ بزرگ آدمی بیچارے جاتے رہتے ہیں ان تقریبات میں، مجھے بھی کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہ جا کے بیچارے ادھر اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بلڈ دینا کتنی اچھی بات ہے. بزرگ آدمی ہے وہ، اب اس عمر میں وہ اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں، بلڈ تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت تندرستی دے. وہ پچھلے دنوں بیچارے خود بھی بیمار رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اب صحت مند ہیں. آئی لو یو منو بھائی. دیکھو نا تم یار کس عمر میں وہ بہت قابل احترام نام ہے ہماری صحافت کے لیے، ہمارے ادب کے لیے. ہاں جی، ہمارے ڈراموں کے لیے جی بہت بڑا سپر ہٹ ڈرامہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا جی صاحب، آپ کو پتا ہے جب میں چھوٹی سی تھی نا، تم یہ کہا کرو کہ جب میں تھوڑی سی تھی، چھوٹی سی تو اب بھی ہو. اب کون سی دادی بن گئی ہو؟ میں جب چھوٹی سی تھی نا تو اس وقت. اچھا بات تو سن لیں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک خون کی بوتل ضرور دے دینی چاہیے. تم 3 ماہ کی بات کر رہی ہو، اگر 18 سال کی عمر کے بعد ایک نارمل شخص ہر سال یعنی سال میں ایک بار خون کا عطیہ دیتا ہے تو 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے وہ کم و بیش 30 گیلن خون دے کر 500 انسانوں کی جانیں بچا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے لوگ خون دینا بھی چاہتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، کوئی ایسی کوئی اپنا ترتیب نہیں بڑی ہوئی کہ بندہ ہر سال جا کے خون دے. اس ترتیب کے لیے ایک بہترین آئیڈیا ہے کہ ہر کوئی اپنی برتھ ڈے یاد رکھ سکتا ہے تو اپنی برتھ ڈے والے دن ایک بوتل خون کی عطیہ کر دے. واہ جی واہ، اللہ لوگ یہ تو تم نے کمال آئیڈیا بتایا ہے. واقعی ہر بندہ اگر اپنی سالگرہ پہ انسانیت کو ایک بوتل خون گفٹ کر دے تو اس سے بڑی اور کیا ترتیب ہو سکتی ہے. بالکل. مگر یار جو 60 کے قریب پہنچنے والے ہیں وہ ان کو پچھلی بوتلیں بھی دینا پڑے گی. ہنسنا یار، میں تمہاری بات ہی پوچھ رہا ہوں. مرضی ہے، جتنی مرضی دے تو نیکی کا کام ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ 18 کا ہوتے ہی یہ کام شروع کر دوں.
میں نے سنا کہ کچھ دنوں میں ہی یہ جتنا بلڈ نکلتا ہے وہ آٹومیٹک پورا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایک اندازے کے مطابق ایک اوسط انسانی جسم میں 4.5 سے 5 لیٹر خون موجود ہوتا ہے, اور جو خون عطیہ لیا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1/2 لیٹر خون لیا جاتا ہے. اور اگر کسی شخص کا جو وزن ہے وہ 50 kg سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ہر 3 مہینے کے بعد ریگولر بیسس پہ خون دے سکتا ہے. مطلب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ سسٹم ہمارے ہاں بن جائے تو ہم سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کے معاملے میں ہم سے یعنی کوئی دوسری قوم سبقت نہیں لے جا سکتی. ہاں ہاں, اور اس میں کوئی اتنا کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرچہ بھی نہیں ہے یہ بلڈ بینک بنانے میں. مجھے یہ سندس فاؤنڈیشن والے یاسین صاحب نے بتایا کہ بھائی جی اس کے لیے وہ جو بوتل ہوتی ہیں جو جس میں خون رکھتے ہیں, یا جو سٹور ہوتا ہے وہ فریجیں وغیرہ یا فریزر کہہ لو جہاں پہ وہ رکھتے ہیں, یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ہمیں 2-3 بندے بھی اگر ایک بلڈ بینک کی طرف دھیان دیں جو صاحب حیثیت اور صاحب مال لوگ ہیں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے چلا سکتے ہیں. ہمیں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ کئی ہمارے ہاں مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے اور مریض موجود ہیں جن کو ریگولر بیسس پر خون کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, یہ جو تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے بچوں میں, اسی کی وجہ سے یہ جو سندس ہے, یہ سندس ایک بچی کا نام تھا, اس بیچاری کو یہ بیماری تھی اور یہ یاسین وغیرہ جو ہیں ان ساروں دوستوں نے مل کے وہ شروع کر لیا اس بچی کی پرابلم کو, اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے. اب یہ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں تمہیں پتہ ہے 1000 ہر 1000 بچے میں سے ایک بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوتا ہے, اور سال میں 5000 بچہ ادھر ہمارے ملک میں ایسا پیدا ہوتا ہے جسے یہ بیماری ہوتی ہے. اور ٹوٹل میرا خیال ہے وہ یاسین بتا رہا تھا کہ کوئی 90 لاکھ ایسا مریض ہے یہاں پہ بچے اور مرد حضرات خواتین حضرات جن میں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری پائی جاتی ہے. اب ان بیچاروں کو زندگی گزارنے کے لیے خون کی ضرورت ہے, اور اگر سارے مل کے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ سال میں اگر بندہ 1 بوتل بھی دے, ایک بندہ 18 سال سے اوپر والی ایج کا, تو ان بیچاروں کی زندگی بڑی آسان ہو سکتی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ زندگی ان کی بچ سکتی ہے 90 لاکھ لوگوں کی. اب ذرا یہ فکرہ تو دیکھو نا یار کہ اگر آپ کی چھوٹی سی کوشش کے ساتھ ایک انسان کی زندگی بچ جائے تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. بے شک. اچھا عزیز صاحب, لوگ خون دینے سے خوف بہت زیادہ کھاتے ہیں. تمہاری بات ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو بڑا خوف کھاتے ہیں. ایک اس طرح کا بندہ دینے چلا گیا نا خون, کس طرح کا؟ تمہاری طرح کا باؤ ٹیپ آدمی. میرا کیوں نام ڈال یہ باؤ ٹیپ زیادہ ان کاموں سے میں تو خون دیتا ہوں. جھٹکے بندے تو جا کے کہتے ہیں کاٹ لے جو ہے ہی کاٹ لے, اور تمہاری طرح کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیے کہ ذرا نیڈل ٹھیک ہونی چاہیے, نہیں ہے نا پرانی نہ لگا دینا, یہاں آپ کے یہاں یہ بہت زیادہ وائلیشن پائی جاتی ہے. تمہاری طرح کا بندہ ہے کہ بلڈ دینے چلا گیا نا, ڈاکٹر نے جب سوئی نکالی نا تو وہ دیکھ کے بھی ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اٹھ کے روڑا ڈال دیا. ڈاکٹر کا کہتا کڈو اور کڈو. ڈاکٹر کہتا 1 منٹ ٹھہر جا, پہلے جو 3 تمہیں لگی ہیں ہوش میں لانے کے لیے وہ تو پوری کر لے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ویسے بہت بڑا صدقہ جاری ہے بلڈ دینا, کوئی شک, بالکل اس میں کوئی شک.